اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، عاشق اکبر ہیں۔ مرتبہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہستی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اچھا، آپ ایمان سب سے پہلے لانے والوں میں سے ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ میں آج آپ کی دو بڑی کمال کی بزنس ڈیلز بتانا چاہتا ہوں جس پر آپ کو ٹونٹ کیا گیا، جس پر آپ کو طنز کیا گیا۔ آج کسی کاروباری آدمی کو کوئی دوسرا کاروباری آدمی کہے کہ یار تم بڑے کاروباری بنتے ہو، اتنا مہنگا سودا لے آئے ہیں، ایسا گھٹیا مال لے آئے، اتنا گھاٹے کا سودا کیا، تو بزنس مین کو فیل ہوتا ہے کہ یار دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑے کمال کے بزنس مین تھے، مگر آپ کی زندگی میں جو دو واقعات میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، دونوں واقعات میں کچھ ایسی ڈیلز ہوئی، کچھ ایسے سودے ہوئے جس پر آپ پر باقاعدہ طنز کیا گیا، آپ پر ٹونٹ کیا گیا، مگر صدیق اکبر نے جو جواب دیا نا اور جو کام کیا، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک سودا تو آپ نے کیا، وہ کون سا سودا تھا کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول، ایسے عاشق رسول جو آج عاشقوں کے امام ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان قبول کیا۔ آپ حبشہ کہاں ہے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے۔ حبشہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں، آج کے دور میں ایتھوپیا جو ہے وہ حبشہ تھا پہلے، ٹھیک ہے۔ اب حبشہ، اچھا یہ بھی شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ مکہ پاک کے بعد سب سے پہلے جہاں اسلام پہنچانا وہ حبشہ ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایتھوپیا جانے کا موقع ملا تو وہاں کے لوگ بڑے فخر سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن دار الہجرہ ہے، یہ ہجرت والا ملک ہے، اور مکے کے بعد سب سے پہلے دنیا میں کہیں اسلام پہنچا ہے تو وہ حبشہ میں پہنچا ہے۔ ہمارے وطن سے حضرت بلال حبشی تھے، ہمارا وہ وطن ہے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور وہ عظیم نجاشی بادشاہ جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا وہ بھی وہاں پر حبشہ میں تھے۔ تو بہرحال اب وہ حضرت بلال مکے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ چونکہ غلام تھے، اس زمانے میں غلام آقا کے قبضے میں ہوا کرتا تھا، ان کا آقا تھا امیہ۔ اچھا، امیہ بڑا ظالم شخص تھا، وہ حضرت بلال حبشی کو بہت مارتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو۔ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ میں رب کا انکار نہیں کر سکتا، وہ بہت مارتا۔ جو مکے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب گرمی شریف و عروج پر ہوتی ہے تو گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو مکے کی گرمی میں تپتے ریگستان میں حضرت بلال کو وہ لٹاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا ریگستان کے اندر، اور کہتا تھا کہو اللہ ایک نہیں ہے، یا اللہ کا انکار کرو، آپ اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے کہ نعرے بلند کرتے۔ اب پیارے آقا جب ایک دو بار وہاں سے گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ آئیں، آپ کو بڑا افسوس ہوا، بڑی محبت کرتے تھے حضرت بلال سے، مگر وہ ظالم آقا تھا اس کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت بڑی کرتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے قبضے میں ہے امیہ کے اور وہ اس کے آقا ہیں، تو آپ پہنچ گئے اس کے آقا کے پاس، امیہ کے پاس جا کر کہا اے امیہ، اس حبشی غلام کو مجھے دے دو، کتنے میں دو گے؟ تو اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارے آج کل کے دور سے۔ مثال کے طور پہ اس زمانے میں مارکیٹ ریٹ 5,000 روپے تھا، اس زمانے کی کرنسی درہم و دینار تھی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 5,000 ریٹ تھا۔ اس نے کہا میں 10,000 میں دوں گا۔ آپ نے کہا مجھے ڈیل منظور ہے، مجھے 10,000 میں دے دو۔ کہتا نہیں اب 15,000 میں دوں گا۔ کہا مجھے 15,000 میں منظور ہے۔ کہا 20,000 میں دوں گا۔ مثال دے رہا ہوں میں۔ آپ نے کہا مجھے 20,000 میں منظور ہے، وہ پیسے بڑھاتا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اوکے کرتے گئے، آخر کار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی، امیہ نے پیسے لیے، حضرت بلال حضرت ابو بکر کے حوالے کیے۔ پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اے ابو بکر، تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں، تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو، بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو، یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، تمہیں کاروبار نہیں آتا، یہ کیسی ڈیل کی ہے؟
हाय हाय हाय, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया ना, आप फरमाते उमैया तुम्हें क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है, तुम इससे ज्यादा मांगते मैं इससे ज्यादा तुम्हें देता। खुशी खुशी हजरत बिलाल को लिया, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, कहा हुजूर बिलाल हाजिर है। अल्लाह अकबर, नबी पाक की खुशी दीदनी थी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। आप फरमाते ए अबू बकर, बिलाल को आजाद करने में जो रकम खर्च की है उसमें मेरे भी पैसे शामिल कर लो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आते हैं, कहते हुजूर मेरा जो कुछ है सभी तो आपका है, मैंने अगर माल खर्च भी किया है तो हुजूर वो भी आप ही का है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो ये है सिद्दीक अकबर, कैसी डील की है, कैसा सौदा किया है। जमाना समझ रहा है महंगी डील है, मगर सिद्दीक अकबर ने नबी पाक के दिल को राजी कर लिया है। हजरत बिलाल हबशी को आजाद करवाने का जो सहरा था, अल्लाह अकबर, वो हजरत सिद्दीक अकबर के पास है। एक और वाकया हुआ, उसमें भी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के साथ कुछ मुकालमा किया किसी गैर मुस्लिम ने। जरा सुनिएगा, तफसीर अजीजी में है, कल्दा बिन उसैद, जिसे अबू असद भी कहते हैं, मक्का मुकर्रमा का रहने वाला एक काफिर था। दौरे जहालियत में वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का साथी था। जब वो ईमान नहीं लाया था और इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था, तो उस जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का साथी भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल कर लिया। आपने जैसे ही पता चला, आप तो अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। तो एक दिन इस्लाम जब आपने कबूल कर लिया ना, कुछ दिनों बाद वो आपसे मिला और कहता है, ए अबू बकर, तुम तो सौदागरी में माहिर थे, तिजारत में माहिर थे, अपनी अक्लमंदी की वजह से हमेशा नफा कमाते थे। अब तुम्हें क्या हुआ, अपने बाप दादा का दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, इतना बड़ा नुकसान उठा लिया। लातो उज्जा, ये उनके बुत थे, लातो उज्जा की यानी अहले मक्का के झूठे खुदा जिनकी वो पूजा करते थे, उनकी शफाअत से तुम नाउम्मीद हो गए। माअल्लाह, कहते वो उनकी जो भी ब्लेसिंग्स वो समझता था उससे तुम नाउम्मीद हो गए। हाय हाय, उस बेवकूफ कल्दा बिन उसैद की बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या कहा, ए कल्दा, जो बंदा हक को कबूल करे और अच्छे काम बजा लाए, क्या वो नुकसान उठाने वालों में से होता है? क्या वो भला नुकसान उठाता है? यानी मैं जिस तरह दुनियावी तिजारत में माहिर हूं ना, इस तरह मैंने आखिरत की तिजारत में भी शानदार सौदा किया है। मैंने उसमें भी अकलमंदी दिखाई है, मैंने हक बात को कबूल किया है। घाटे में मैं नहीं, घाटे में तुम हो, मैंने तो बड़े नफे वाला सौदा किया है। अब सिद्दीक अकबर उसे समझा रहे हैं। अब जरा सिद्दीक अकबर का मर्तबा समझिएगा। आज आपको शायद पहली बार पता चलेगा कि बच्चे बच्चे को कुरान पाक की जो सूरत याद है, उस सूरत के नाजिल होने का शाने नुजूल क्या था। सिद्दीक अकबर उसे बता रहे हैं, घाटा तुमने किया है, मैंने नहीं, सौदा मैंने खरा किया है, नुकसान में तुम हो। अरे ये दो बंदों की बात है। मगर शान सिद्दीक अकबर देखें कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के इस मुबारक जवाब की ताईद में रब ने कुरान की आयत नहीं, कुरान की पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। और वो सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सूरह अस्र। हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम, बेशक आदमी जरूर खसारे में है, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के मुबारक जवाब की ताईद में जो कुरान की सूरत नाजिल हो रही है, उसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इंसान सारे के सारे नुकसान में है, सारे खसारे में है। सिर्फ नुकसान से बचता वो है जिसमें तीन क्वालिटीज हों, तीन सिफात हों। अब मैंने और आपने चेक करना है, मैं नुकसान वाली साइड पे हूं या इन तीन चीजों के अमल करने वाला हूं और नुकसान से बचने वाला हूं। वो तीन चीजें क्या हैं? नंबर एक, साहिब ईमान हो, मोमिन हो,
اور جو مومن نہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی گوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلے وصف، پہلی کوالٹی ہمیں حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اب سیکنڈ کیٹیگری کیا فرمائی؟ فرمایا نیک عمل کرتا ہو، کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کماتا ہے، وہ بھی سخت نقصان میں ہے۔ گناہ تو ایک آگ ہے جو انسان کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ تو پتہ چلا ایمان والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم نیکیاں کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں؟ تیسرے نمبر پر فرمایا حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو، جو خود بھلے نیک بن جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب گناہگار عذاب میں گرفتار ہوں تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان والا نقصان میں نہیں، نیکیاں کرنے والا یہ نقصان سے بچ جائے گا، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائے، یہ نقصان سے بچنے والا ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ تینوں اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے، یہ مبارک سورت والعصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف ایک رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں، 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ عصر پڑھے اللہ پاک اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور روز قیامت اہل حق کے ساتھ ہوگا۔ اتنی مختصر صورت اور اتنے فضائل، شاندار لیسن، زندگی گزارنے کا گویا طریقہ بیان کر دیا گیا اس مختصر صورت میں۔ بظاہر تو بڑی مختصر صورت ہے مگر کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اس مختصر صورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک سورت ہی قرآن کی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ ہی کا فرمان ہے اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس قدر ڈیپ ہے، اس قدر لیسن ہے۔ افسوس یہ کئی بار پڑھی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، مگر کیا اس نے دل پر اثر کیا؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہم قرآن کو، ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ کتنا کمال کا میسج ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 الفاظ، 3 آیتیں اور اتنا سبق۔ آگے چلیے، سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ اسے یاد رکھنا، بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ 2 صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ یاد رہے کہ نقصان ہے، یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا اگر اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملیں آپس میں کوئی کسی کو قرآن سنائے۔ اچھا اب ایک اور تفسیر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ اچھا وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے۔ اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہیں، اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے،
تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا، شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، تو اللہ اکبر، یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ اے بندے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے؟ اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے؟ تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیاری کر لی جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے، تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کہتے میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ اب دیکھو، جن کو سبق لینا ہوتا ہے نا، وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں، عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحموا من یذوب رأس مالہ، لوگوں شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کاش بات بڑی گہری ہے، سمجھ جائیں اگر ہم۔ ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، وہ برف ہی کی تو طرح ہے۔ ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا، کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا نا، پگھل رہا ہے، ہر سانس گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے۔ مگر مجھے بتائیے، جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو سرمایے کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں، کچھ کما لوں، ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا۔ کاش کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی، جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے، بلکہ جس دن صبح امتحان اور رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے، قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا، اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو، کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے۔ نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی، یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ منٹ کی ویلیو کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تصور باندھو ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک۔ اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے
تو سارے گناہ معاف، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالی کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے، تو اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ۔ ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا، نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، احادیث میں مضمون ملتا ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اتنا آسان، پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں گھنٹوں، دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہیں اس کے، خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا، کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھی، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے۔ قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ قرآن کہتا ہے اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تفسیر نور عرفان میں ہے، یعنی اے انسان تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہے۔ ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے ہیں تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں۔ آپ کامل ولیاں ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ایک رات سحری کا وقت تھا، خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے۔ کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھی۔ تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا۔ تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے، یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے، مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں، اس وقت یہ پھل گر گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے، ذہن کہیں اور چلا گیا، اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی، یا جو ذکر کی طرف توجہ تھی، وہ دھیان کہیں چلا گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے۔ میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے،
اول تو عبادت کرنی نہیں ہے، اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے، دعا میں خیال کہیں اور ہے، مسجد میں آئے تو دل باہر لگا ہوا ہے، بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں یار، یہ اجتماع ختم کب ہوگا، یہ بیان ختم کب ہوگا، یہ امام صاحب دعا کب کریں گے، اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ آپ سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے، ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں؟ اور ان تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ یہ نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی، اخلاص نہ تھا، یہ سب پھل نیچے گر گئے۔ تم نے صدقے تو دیے، تم نے خیرات تو کی، تمہیں اتنا پہاڑ جتنا ثواب ملنا تھا، مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واہ واہ کی نیت تھی، لوگوں کو دکھانا تھا۔ یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، کتنی حسرت ہوگی۔ رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے، گرمیوں میں بھی رکھے، سردیوں میں بھی رکھے، یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی، مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ کیے، ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کی، پھر کدھر جائیں گے ہم؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ جن کاموں میں ہم لگ گئے ہیں نا، جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں، ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک لپک کر جا رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ اور ان واقعات سے سورہ عصر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خسارے والے نہیں بننا، ہمیں اللہ کی رحمت لوٹنے والا بننا ہے، ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں جانے والا بننا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا، فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن کہتا ہے تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو۔ ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل، 2 گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے بھائی کیا کر رہے تھے؟ بس موبائل دیکھ رہا تھا۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے۔ کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا، آنکھوں نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا۔ کاش یہ جو تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا۔ آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کریں گے، یونیورسٹی آن ویل ہے، راستے میں کیے جانے والے کورسز۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے انٹرنیشنلی، پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کسی کو جاتلا سے دینا یا میرپور یا کسی اور شہر میں روزانہ صبح جانا ہوتا ہے، بس میں جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے یا کسی طرح، اب لوگوں نے کیا کیا انٹرنیشنلی کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹریول ٹائم میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں، واپسی میں پڑھ رہے ہیں، تاکہ وہ آدھا گھنٹہ جو ٹریولنگ میں ہے، اگر ایسی جگہ بیٹھے، ٹرین ہے، بس ہے، کہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، تو وہ سنتے ہیں اس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تاکہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اگلے 4-6 مہینے سال میں کوئی پورا ڈپلوما کر لیتے ہیں، کوئی الگ کورس کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بڑے کام آسان کر دیے ہیں۔ پورے قرآن پاک کی تلاوت، پورے قرآن پاک کا ترجمہ، پورے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی ہے۔ آپ فارغ ہیں گاڑی میں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کان سے لگائیے اپنے موبائل فون کو۔ کئی لوگ جناب ہیڈ فون لگا کر گانے سن کے سفر پورے کرتے ہیں، آپ تلاوت سن کر، ترجمہ سن کر، تفسیر سن کر، آپ کہتے روز ایک بیان آدھے گھنٹے کا سن لوں، ایک فرض علوم سیکھ لوں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے وہ ڈال دیا ہے۔ پہلے ذہن تو بنے کہ جناب اس وقت کو استعمال کرنا ہے۔ مجھے بہت کچھ نہیں آتا جو میں سیکھ سکتا ہوں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں، 1 گھنٹہ گاڑی جلا کر جاتا ہوں، 1 گھنٹہ واپس آتا ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے، اپنی گاڑی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ رکھ لیا ہے۔ کنز الایمان کا ترجمہ اس زمانے میں جاری ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں جاتے ہوئے 1 پارہ سنتا ہوں، واپسی میں 1 پارہ سنتا ہوں، ہر 15 دن بعد میرا گاڑی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی بار سن لیا قرآن کہ اب مجھے امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ کتنا شاندار ذہن تھا، وقت میں کیوں ضائع کروں؟ اگر ہمارا ذہن بن جائے، مثال دیتا ہوں، ہمارا کوئی دوست ہمیں کہے یار ذرا بیٹھنا، میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں،
हमारा फौरी तौर पे रिप्लाई क्या होता है, ठीक है आप आइए। हम क्या करते हैं उन 10 मिनट में, मोबाइल निकलेगा और 10 मिनट मोबाइल देखते रहेंगे। वो 20 मिनट में भी आएगा मैं पता नहीं चलेगा, मगर ये 10 15 20 मिनट जाया कर दिए। अगर जहन हो ना वक्त की कदर का, यही मोबाइल बाहर निकलेगा और इसी मोबाइल में अगर कुरान पाक डाउनलोड होगा तो मेरा जहन बनेगा यार ये 10 मिनट में आएगा, मैं 10 मिनट में सूरह यासीन की तिलावत कर लूंगा है। और सूरह यासीन की फजीलत क्या है, जो एक बार सूरह यासीन पढ़े उसे 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है। यार ये 12 मिनट का कहकर गए हैं, मुझे 12 मिनट इंतजार करना है, मैं 112 बार दुरूद पाक पढ़ सकता हूं। तस्बीह निकलेगी जेब से, 112 बार दुरूद पाक हो जाएंगे। अगर इन चंक ऑफ टाइम्स, इसको कहते हैं वक्त के छोटे छोटे पीसेस, ये जो चंक ऑफ टाइम्स हैं, इसको इस्तेमाल करने का अगर जहन बन जाए तो आप यकीन करें आप इतनी सारी नेकियां कमा सकते हैं। अरे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर जाना ही है तो दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के पेजेस हैं, जाइए कोई बयान सुन लें, कोई नाच सुन लें, कोई मदनी फूल सुन लें, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो, मेरा वक्त जाया ना हो। सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गाने दीन को किस कदर वक्त का एहसास था, अपने वक्त की कदरों मंजिलत थी। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि आपने 40 साल हो गए रोटी नहीं खाते थे, भूख लगती थी तो सत्तू पी लेते थे। तो किसी ने कहा हजरत आप रोटी क्यों नहीं खाते? कहते मैंने कैलकुलेट किया, रोटी खाने और सत्तू पीने के दरमियान मैं 90 बार अल्लाह का नाम तस्बीह ज्यादा पढ़ सकता हूं। तो मैंने सोचा रोज खाना खाऊंगा, रोज रोटी खाऊंगा तो 90 तस्बीह कम हो जाएंगी, सत्तू पीकर भी पेट भर जाता है। तो उन्होंने रोटी खाना छोड़ दी, सत्तू पीना शुरू कर दिया। इधर रोटी पे बैठते तो खड़े ही नहीं होते, 5 10 12 मिनट में खाना खाया जा सकता है, 1.5 घंटे तक दस्तरखान पे बैठे क्या कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। बहुत टाइम है ना? नहीं है टाइम। ये टाइम आप जन्नत के लिए क्यों नहीं गुजारते? हमारे पास मस्जिद में आकर भागने का टाइम फिर क्यों है? यहां भी तो थोड़ा टाइम गुजारो ना। अल्लाह के घर में आकर कितने नवाफिल पढ़े, कितनी तस्बीहात पढ़ी, मगर यहां आकर बेचैनी शुरू हो जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें काश ये जहन बन जाए। प्लीज समझिए, कुरान पाक की ये सूरत झंझोड़ रही है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। मगर कौन खसारे में नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, कि जो ईमान लाए, नेकी की दावत देते हैं, गुनाहों से बचते हैं, सब्र और ईमान की तलकीन करते हैं। काश ये बात समझ आ जाए। मुबारक हो मुबल्लिगीन को, दावत इस्लामी वालों को, जो मदनी काफिलों में जाते हैं, जो दर्स व बयान देते हैं, जो लोगों के पास दुकान दुकान घर घर जाकर नेकी की दावत देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ईमान की, आप सब्र की तलकीन, आप नेकी की दावत दे रहे हैं। हमें ये काम करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम खसारे वालों में हो जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा तसव्वुर बांधिए, कयामत का एक तसव्वुर बनाते हैं, है कि जब अल्लाह की बारगाह में मुजरिमों को पेश किया जा रहा होगा, लोगों को बुलाया जाएगा कि आओ अपना नामा अमाल लेकर, अब हमारा नाम पुकारा जाए कि फलां बिन फलां भी आ जाए। हम झिझकेंगे, हम डरेंगे, हमें पता है कि गुनाह ज्यादा है, हमें पता है कि नामा अमाल खुला तो बर्बाद हो जाएंगे। शर्म भी आ रही होगी क्योंकि इतने गुनाह हैं कि लोगों के सामने पढ़कर कैसे सुनाएंगे। और जब हमारा नामा अमाल हमारे हाथों में थमा दिया जाएगा तो हमारा बनेगा क्या? कुरान में बताया गया कि जो मुजरिम होंगे ना, हैं वो पता है क्या पुकारेंगे? जब उनका नामा अमाल दिया जाएगा ना उन्हें, तो उनकी चीखों पुकार क्या होगी? कुरान कहता है या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, काश के मुझे मेरा नामा अमाल न दिया जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल कादिया, काश के दुनिया की मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, क्या कहेगा? मेरा सब जोर जाता रहा। आज कहते लोग मेरा बड़ा कर्रो फर है, मैं फला इलाके का चेयरमैन, मैं नाजिम, मैं सदर, मैं वजीर आजम, मैं सूबाई सदर, मैं फला काउंसलर, मैं एमएनए, मैं एमपीए, मेरे डाले, मेरे जनाब गार्ड्स, मेरा पैसा, मेरी कोठियां। अगर नामा अमाल में गुनाह है, अगर अल्लाह नाराज हुआ,
खुदा की कसम न माल काम आएगा, न तुम्हारा ये कर्रो फर काम आएगा। वो पुकारेगा मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा सब जोर जाता रहा। उस दिन क्या करेंगे? उस दिन किसको पुकारेंगे? अपने नामा अमाल को ठीक कर लो, अपने नामा अमाल में नेकियां दर्ज करवाने की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस दिन अमाल तोले जाएंगे। कुरान कहता है सूरह कारिया में, पढ़िए तो सही कुरान। कुरान क्या कहता है? अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश। पहले तो कुरान ने कयामत का मंजर बताया ना, कि पहाड़ उड़ रहे होंगे, लोग भाग रहे होंगे पतंगों की तरह, हैबतनाक मंजर होगा। और उस खौफ में होगा क्या? फअम्मा मन सकुलत मवाजीनु फहुव फी ईशतिर रादिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो ऐश में होगा, चैन में होगा, मजे में होगा। लेकिन कहता है अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, वो भड़कती हुई, शोले मारती हुई आग में चला जाएगा। क्या करेंगे हम? फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, शराब, जुए, बदकारियां, लोगों का माल दबाना, चोरियां करना, हराम कमाना, झूठ बोलना, रिश्वत का लेन देन करना है। किसी तरह बस मुझे सीट मिल जाए, किसी तरह मैं तरक्की कर जाऊं, मैं जनाब इलाके में कोई ओहदा हासिल कर लूं, चाहे किसी का बेड़ा गर्क करना हो तो कर दूं, किसी की इज्जत और कपड़े उतारने तो उतार दूं, कोई ख्याल नहीं कर रहा, मगर मरना है। और अगर ये गुनाह नामा या अमाल में ज्यादा हुए, नेकियां कम हुई, तो मारे जाएंगे। अब इस वक्त तो कैफियत ये बन रही है, जो ये आयतें सुन रहे हैं, जो कयामत के मंजर के बारे में सुन रहे हैं, तो ख्याल तो ये आ रहा है कि हमने तो कर दिया जो करना था, हम तो कर बैठे गुनाह ज्यादा, हमारे पास तो नेकियां ही नहीं है। नेकियां हैं तो खुद पता है कितनी नाकिस है, उसमें इखलास नहीं है। बनेगा क्या कयामत के दिन? देखो कैसा करीम है मेरा मौला। गुनाह हो गए ना, खताएं हो गई ना, पता भी है कि फंस जाऊंगा, मगर उस करीम मौला ने एक दरवाजा खुला रखा है, एक आसरा बाकी रखा है, और वो दरवाजा है तौबा का दरवाजा। हाय हाय, कैसा करीम है मेरा मालिक। सारी जिंदगी गुनाह करे, मगर एक बार सच्ची तौबा कर ले, सच्चे दिल से उसे पुकार ले, वो करीम पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। अरे माँ बाप एक गलती देख लेना है तो माँ बाप घर से निकाल देते हैं, आग कर देते हैं। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, एक गुनाह मेरा माँ प्यू वेखण, एक गुनाह मेरे माँ प्यू वेखण, मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरे मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। जरा सोचिए, हम उस मालिक के बंदे हैं, मगर फिर भी हम उसकी तरफ रुजू नहीं कर रहे, हम फिर भी उसकी बारगाह की तरफ रुजू नहीं ला रहे, हम फिर भी तौबा नहीं कर रहे। हमें ये तो खौफ है कि लोग ना देख ले। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो अकेले में गुनाह कर रहे हैं वो रब देख रहा है। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अपने रब को पुकारिए और ये नीयत कीजिए कि कयामत के दिन मुझे शर्मिंदा नहीं होना है। कयामत के दिन नामा अमाल मुझे सीधे हाथ में दिया जाए, मेरे बाएं हाथ में ना दिया जाए। ये मुमकिन है अगर हम सच्ची तौबा कर ले, हम अच्छा माहौल अपना लें, हम अपनी लाइफ स्टाइल को तब्दील करें। मेरा मौला बड़ा करीम है। हम अपने रब को पुकारते हैं ना, सच्चे दिल से पुकारो तो सही ना उसे, हैं? कहते हैं ना शायर, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा।
عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے، جی میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، مگر جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے، اسی رحمت کو پکارنا ہے آج۔ بس سچے دل سے اللہ سے آج دوستی کر لو، اور اب اپنا وقت ضائع نہ کرو، اب اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کیجئے، توبہ کر لیجئے۔ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک حرام کماتے رہیں گے؟ ارے مرنا نہیں۔ شیطان کہتا ہے توبہ کر لوں گا نا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لوں گا، مرنے سے پہلے کر لوں گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے کوئی ایک بندہ یہاں بیٹھ کے بتا دے کہ جس کے پاس کی گارنٹی ہو کہ آپ صبح تک زندہ رہیں گے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اجتماع کے ختم ہونے تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بس آج اور ابھی دلے نہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہائے ہائے کیسا کریم مولا ہے، سارے گناہ ڈیلیٹ، اعمال لکھنے والے فرشتوں کے رجسٹر سے بھی گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے انہیں بھی بھلا دیے جاتے ہیں، کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ اگر رب سے سچی توبہ کر لی جائے تو آج پکی توبہ کر کے جائیں۔ آج آئے ہیں نا اجتماع میں، مدری چل کے ناظرین، آپ بھی میں بھی ہم سب بہت ہو گیا، بہت خطائیں کر لی، پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج اپنے رب کو راضی کر لیں، آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ مولا ہو گئے گناہ معاف کر دے، اللہ ہو گئی غلطیاں معاف کر دے، میں نے پہلے بھی توبہ کی، مانتا ہوں، مگر پھر شیطان کھینچ کر لے گیا مجھے گناہوں کی طرف، مولا معاف کر دے، میں کمزور ہوں، میں پڑ جاتا ہوں گناہوں میں، مالک معاف کر دے۔ میرے دوستوں کی وجہ سے، میرے چاہنے والوں کی وجہ سے میں پڑ جاتا ہوں گناہ میں، مولا مجھے اچھے دوست بھی عطا کر دے، اور آج مجھے معاف کر دے، مجھے عذاب نہ دیجیو۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ مولا تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، میری ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مولا تو میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، آج معاف کر دے۔